شوکت بسرا صاحب نے ایک بات کی کہ 30 اکتوبر کو کوئی نگران سیٹ اپ آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک چیلنج کیا نا کہ کل جلسہ نہیں ہوگا، اسی طرح میرے یہ چیلنج ہے کہ 30 اکتوبر تک کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک صحافی ہوں، انہوں نے شاید آج بھی آرمی چیف کی پاکستان میں حکومتوں کے جانے کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ انہوں نے شاید آج یوتھ کنونشن کی تقریریں نہیں سنی، وہاں پر ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو اسٹیٹ کے جو مختلف آرگنز ہیں ان کے درمیان جو ہارمنی ہے وہ کس حد تک ہے۔ 30 اکتوبر تک شوکت بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے جملہ جو وہاں پہ وزیراعظم نے پڑھا آرمی چیف کے حوالے سے، یقین کریں یک جان دو قالب ہو کر پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آرمی چیف نے کہا کہ حکومت فوج اور عوام ایک ہوں تو کوئی ملک کی ترقی کو نہیں روک سکتا۔ یہ ایک واضح میسیج تھا، آرمی چیف اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں۔ بہرحال جی میں بات کر رہا ہوں 30 اکتوبر کے حوالے سے۔ شوکت بھائی 30 اکتوبر تک کچھ نہیں ہو رہا، ہم اسی شو پہ دوبارہ آ جائیں گے، کسی اور شو پہ بیٹھ جائیں گے۔ میں ایک صحافی ہوں، میرے پاس بڑی انسائیڈ انفارمیشن ہے۔ پہلے میرے پاس یہ خیال تھا، یہ انفارمیشن تھی کہ عمران خان صاحب شاید مارچ 2025 تک باہر آ جائیں، لیکن اب میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ فیض حمید والے کیس کے بعد اور آپ کی طرف سے بات چیت نہ ہونے کے بعد، آپ کی طرف سے معاملات طے نہ کرنے کے بعد، اب مجھے یہ شاید اگلے 3-4 سال بھی معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے لگے نہیں نظر آ رہے۔ یہ جیسے ایک برس گزر گیا، پوری بات سن لیجئے، جیسے ایک برس گزر گیا، مجھے لگتا ہے کہ ایسے 2-3 برس اور گزر جائیں گے۔ یہ بہت میں آپ کو اپنا رویہ اس سے پہلے چینج کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ فارم 45 فارم 47، دیکھیں ہمیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ نتائج جب آئے تو اس کے بعد سے اب تک پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو فارم 47 کی بات کرتے ہیں، منصور بھائی تقریباً اپنی دوبارہ گنتی میں 12 سیٹیں کھو چکے ہیں، 12 سیٹیں کھو چکے ہیں۔ ان کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے پناہ لے چکے ہیں کہ میرے حلقے کی دوبارہ گنتی نہ کرواؤ۔ دیکھیں زمینی حقائق کچھ اور ہیں، آپ ایک بات بار بار رپیٹ کرتے رہے، میں پھر انہیں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں راستہ کہیں اور سے ہے۔ معافی آپ کو مانگنی پڑے گی، اور معافی نہ صرف مانگنی پڑے گی بلکہ آپ کو وہ سارے سبق سیکھنے پڑیں گے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، سر میری بات پوری کر لینے دیں، میں آپ کو بڑا ایک ہمدردانہ اور ایک برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ سر پاکستان پیپلز پارٹی نے سارے سر ٹکرا کر دیکھ لیے، بھٹو صاحب کی پھانسی بھی ہو گئی، الذوالفقار بھی بن گئی، طیارے بھی ہائی جیک ہو گئے، سارا کچھ ہوا، آخر کار بی بی کو مفاہمت پہ آنا پڑا۔ مفاہمت کے ذریعے یہ حکومت بنی تھی پہلی بھی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی سب کچھ اس حد تک تو نہیں کیا جس حد تک آپ نے کیا تھا یا پیپلز پارٹی نے کیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کو بھی پھر مفاہمت پر ہی آنا پڑا۔ سر یہ ملک جو ہے یہ مفاہمت سے ہی چلے گا، یہ مفاہمت سے ہی چلتا رہا ہے، یہ آگے بھی ہماری ایک خاص قسم کی ہمارے حالات ہیں ان کی طرف جانا ہے۔ یہ 30 اکتوبر والی خوش فہمی آپ اپنے ذہن میں نہ رکھیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔